السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 232 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فراش و بنا کا معنی۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَمَعْنَى جَعْلِهَا فِرَاشًا سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق میں گزری ہوئی ایک عبارت کی وضاحت کریں گے اور آئندہ آنے والے ایک لفظ کو بھی وضاحت سے پیش کریں گے۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے بحث کی تھی الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارا وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ تو اب فراش کا معنی کیا ہے یا زمین بچھونا کیسے ہے، تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور پھر ایک چھوٹا سا اعتراض اور اس کا جواب بھی پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ تو چھت کیسے بنایا، اور پھر اس کی واحد اور جمع کے حوالے سے گفتگو، اور پھر آخر میں بنا کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک تمثیل بیان کر کے ہمارا آج کا سبق وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمَعْنَى جَعَلَهَا فِرَاشًا، اور اس جملے کا معنی کہ جعلہا فراشا، کہ اللہ نے اس زمین کو فرش بنایا، اس کا معنی ان جعل بعد جوانبها بارزا ظاہرا عن الماء، بائیں طور پر کہ اس نے زمین کے بعض حصوں کو ظاہر بنایا، ابھرا ہوا بنایا پانی سے، مع ما فی طبعہ من الاحاطۃ بها، باوجود اس کے کہ پانی کی طبیعت میں ہر طرف پھیل جانا ہے اور زمین کو احاطے میں لے لینا ہے۔ وصیرها متوسطۃ بین الصلابۃ واللطافۃ حتی صارت مہیئۃ لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوطات، فرمایا کہ اور زمین کو اللہ نے سختی اور نرمی کی درمیانی کیفیت میں رکھا، یہاں تک کہ وہ اس حیت پر ہو گئی کہ وہ لوگ اس پر بیٹھیں اور اس پر سوئیں، آرام کریں، جیسا کہ بچھا ہوا فرش ہو۔ وَذَلِكَ لَا يَسْتَدْعِي كَوْنَهَا مُسْطَحَةً لِأَنَّ كُرْيَةَ شَكْلِهَا مع عظم حجمها واتساع جرمها لا تقبل الافتراش علیها، اور یہ زمین کا فرش ہونا اس کے سطحی صورت پر ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی کروی شکل اس کے بڑے جسم اور وسیع جرم کی وجہ سے فرش بننے سے انکار نہیں کرتی۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، یعنی وہ ذات کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا تو اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ اَيْ قُبَّةً مَضْرُوبَةً عَلَيْكُمْ، یعنی تم پر اوپر تانا ہوا ایک گنبد بنایا۔ وَالسَّمَاءُ اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدینار والدرہم، اور لفظ السماء جو ہے یہ اسم جنس ہے جو ایک اور ایک سے زائد سب پر واقع ہوتا ہے، اور جیسا کہ درم اور دینار یہ اسم جنس ہیں اور ایک اور زائد سب پر واقع ہوتے ہیں۔ وقیل جمع سماءۃ والبناء، وقیل جمع سماعت، اور ایک قول یہ کہ جو السماء ہے یہ جمع ہے سماعت کی،
والبناء مصدر سمی به المبنى بیتا کان او قبۃ او خبا. اور بنا کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مصدر ہے جس کو نام دیا جاتا ہے اس چیز کا کہ جو بنائی گئی ہو، جو تعمیر کی گئی ہے، خواہ وہ گھر ہو یا وہ گنبد ہو یا وہ خیمہ ہو. وَمِنْهُ بَنَا عَلَىٰ إِمْرَأَتِهِ، اور اسی سے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ بنا علی امراتہ، یعنی اس نے اپنی عورت کے ساتھ شب زفاف گزاری. لأنهم كانوا اذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديدا، اس لیے کہ جب اہل عرب شادی کرتے تھے تو وہ عورت کے لیے نیا خیمہ لگاتے تھے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی اس کی تفصیل کو ہم مناسب کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس چیز پر گفتگو ہوگی کہ اللہ نے زمین کو فراش بنایا، فرش بنایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ زمین کے ایک بڑے حصے پر پانی موجود ہے اور پانی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ زمین کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، پھیل جاتا ہے چاروں طرف. اللہ نے اسے فرش یوں بنایا کہ اس کے بعض حصوں کو پانی سے ظاہر کیا اور اس کو ابھار دیا اور اس کی جو ہے وہ پانی سے اس کو ممتاز کر دیا، الگ کر دیا، اپنے بندوں کے رہائش کے لیے اس جگہ کو وہ فری کر دیا، آزاد کر دیا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں نہ تو بہت زیادہ سختی رکھی کہ استعمال میں ہی نہ لایا جا سکے، اور نہ بہت زیادہ نرمی رکھی کہ پھر بھی بندہ اندر ہی دھس جائے، بلکہ اس کو اس لائق بنایا کہ اس پہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اس پر آرام جو کیا جا سکتا ہے، سویا بھی جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ کوئی بچھا ہوا فرش ہو اور اس پر یہ سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا اعتراض ہوا وذالک لا یستدعی سے کہ جی ہم نے تو پڑھا ہے کہ زمین قربی شکل پر ہے، گیند کی شکل ہے، اور یہ قربی شکل کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ فراش تو بن ہی نہیں سکتا، اس پہ تو قرار ہو ہی نہیں سکتا، اس پر تو استقرار ہی حاصل نہیں ہو سکتا. قربی شکل تو ایک جانب سے اوپر کی ہوگا تو دوسری جانب سے نیچے گر جائے گا، تو چونکہ وہ گول گیند کی شکل ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ زمین کا فراش ہونا اس کے قربی نہ ہونے کا جو ہے وہ مقتضی نہیں ہے، یا اس کا قربی ہونا فراش نہ بننے کی نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب قربی شے بھی حجم اور جسامت کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جائے تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فرش بھی بن سکتی ہے، یعنی ہموار بھی ہو سکتی ہے. گولائی جو ہے وہ تو اطراف میں رہے گی، لیکن اس کا جو اندرون خانہ ہے یا اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ تو بالکل سطح مستوی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سما جو ہے یہ ایک اسم جنس ہے، اور اسم جنس کا چونکہ قلیل و کثیر سب پر اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ اب دینار بولیں، درہم بولیں تو ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ السماء یہ اسم جنس ہے، 1 اور 2 3 سب پر بولا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایک قول کہا گیا کہ یہ سماعت ان کی جمع ہے. اور پھر آخر میں بنا کا جو لفظ آیا اس کے حوالے سے وضاحت کی کہ بنا یہ کسی بھی تعمیر کی ہوئی شے کو بولتے ہیں. اب وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، گنبد بھی ہو سکتا ہے، وہ خیمہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس پر بطور استشہاد کے تمثیل کے اہل عرب کا ایک محاورہ پیش کیا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ شب زفاف گزارے تو کہتے ہیں کہ بنا علی امراتی ہی، کہ اس نے اپنی عورت پر عمارت بنائی. تو عورت پر عمارت بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اصل میں جب کوئی نئی شادی کرتا ہے تو یہ ہمارے ہاں بھی رائج ہے کہ نیا کمرہ، نیا گھر اس کو دیا جاتا ہے. تو اہل عرب بھی جب دلہن کو لاتے تھے اس کے لیے نیا الگ سے خیمہ لگاتے تھے، تو اس لیے وہ بنا کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا تھا. تو مطلب یہ کہ یہ تعمیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ چاہے پھر گنبد ہو، چاہے وہ گھر ہو یا پھر وہ خیمہ ہو، تو اس معنی میں بھی اس کا استعمال یہ ثابت ہے. تو اب حاصل یہ نکلا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو بنا بنایا. اب گنبد بھی ہے،
خیمہ ہے، چھت ہے، گھر ہے، کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، اچھی طرح سے سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان رکھنا کس بات کی علامت ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر زمین کروی شکل پہ ہو تو معترض کو کیا لگتا ہے کہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔